پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پٹواریوں کا باؤ جی، ان کا ابا، ان کا نانا، ان کا دادا اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کا سپریم لیڈر اور سارا کچھ ہی جو ہے وہ پٹواریوں نے اسی کو بنایا ہوا ہے۔ عوام اسے جو ہے وہ نورا بھی کہتی ہے، باؤ جی بھی کہتی ہے، پٹواریوں کا سردار بھی کہتی ہے، اور بھی کافی سارے اس کے نام ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، بات یہ کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے والے دن، یہ جو جمعہ ابھی گزرا ہے 2 دن پہلے، جمعے والے دن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، جس کے بعد آپ کہہ لیں کہ پٹواریوں کی، نورے کی اور پورے شریف خاندان کی جو ہے وہ کاپے ٹانگنا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ فیصلہ یہ تھا کہ یہ 16 مہینے میں جو قانون سازیاں کرتے رہے ہیں نیب کے حوالے سے، نیب کے جو انہوں نے پر کاٹے تھے، جو قوانین تبدیل کر دیے تھے، وہ سپریم کورٹ نے جو ہے کالعدم قرار دیے، اور جو ان پہ کیسز ختم ہوئے تھے قانون سازیوں کے بعد، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اوپن ہو گئے۔ بیسیکلی جو اس وقت چیف جسٹس تھے، اب تو وہ سابقہ چیف جسٹس ہو چکے ہیں، عمر عطا بندیال، انہوں نے بیسیکلی نورے کو یہ پیغام پہنچایا کہ تو جب بھی واپس آئے گا تیرے کیس جو ہے وہیں سے شروع ہوں گے جہاں پہ رکے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نورے نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا ہے کہ اگر میرے کیس وہیں سے شروع ہوں گے جہاں ختم ہوئے تھے، تو میرا جو علاج جو ہے وہ بھی وہیں سے شروع ہوگا جہاں جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ وہاں کیسوں کی طرف جو ہے وہ معاملات آگے بڑھنے ہیں، یہاں نورے کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کلچ پلاٹلیٹس وہ گرنا شروع ہو جانے ہیں، اور اس حوالے سے ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اگلا جو متفقہ پٹواریوں کا بیان ہونا نا، وہ یہ ہونا ہے کہ جی وہ بس اب سردی سٹارٹ ہو گئی ہے، مچھر جو ہے آپ کو پتہ سردی کے سٹارٹ میں آ جاتا ہے، جب گرمی ختم ہوتی ہے اور سردی پوری نہیں آتی، جو بیچ کا موسم ہوتا ہے درمیانہ، جہاں پہ نہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اس وقت مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ ڈینگی والا بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگلا جو متفقہ ان کا بیان آنا ہے نا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ ڈینگی ہو سکتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، تو لہٰذا جب تھوڑی سردی بڑھ جائے گی، جب مچھر وچھر مر جائیں گے، تو تب نواز شریف نے واپس آنا۔ اب مچھر بہت زیادہ ہیں لاہور میں، ڈینگی کا بڑا مسئلہ ہے، تو نورا وہاں پہ رہ نہیں سکتا، تو لہٰذا جو ہے ہم نے ڈیٹ آگے بڑھا دی۔ یہ ہو سکتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ جس طرح کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، بہت مشکل ہے کہ نورا واپس آئے، تو آگے بڑھانے کے لیے یہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ بات کرنی تھی اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کے جو ہے وہ بیان کے حوالے سے، یہ بیان جو ہے آپ کہہ لیں کہ جب سے انہوں نے اعلان کیا 21 اکتوبر والا کہ نورا واپس آ رہا ہے، تب سے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کا جو ایک بیان چل رہا ہے، جس کو میڈیا چینلز نے رپورٹ کیا تھا۔ پہلے آپ یہ بیان سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیان ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں کتنی ایک صداقت ہے، وہ میں ایکسپلین آپ کو کر دوں گا۔ پہلے آپ یہ سنیں بیان چل کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ پار گر گئے ہیں اور مذہب پر بھی انہوں نے اپنے قائد کو فوقیت دے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی رکن سے بھی یہ بڑا ہے، نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے، یعنی کہ اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں، جن میں توحید ہے، نماز، روزہ، اس کے علاوہ زکوٰۃ، اس میں انہوں نے سب سے بڑا قرار دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک حد تک اپنی قیادت کا احترام واجب ہوتا ہے، یہاں پر تو مذہب پر فوقیت دے دی گئی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ہاں، یہ بہت ہی خطرناک اور شرعاً ناجائز اور حرام بات ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پیارے پاکستانیوں، یہ آپ نے رپورٹ دیکھی جو ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لندن سے واپسی نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے زیادہ جو ہے وہ بڑا کام ہے۔ اب یہ جو بیان تھا پیارے پاکستانیوں، یہ بیان دیا گیا تھا، اور یہ میں نے بیان خود سنا تھا، اور یہ غالباً ARY نیوز پر اس نے دیا تھا۔ یہ بیان ہے 2018 کا۔ 2018 میں جب نورا اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے واپس آ رہا تھا پاکستان، تو اس وقت استقبال کا جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ہوا انہوں نے چلائی تھی کہ جی ہم جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہ مجمع آئے گا، یہ ہوگا۔ وہاں کتا بھی نہیں ایک آیا ہوا تھا اس کو لینے کے لیے۔ نورے کو جو ہے وہ جہاز میں سے یہ ریسٹ کر لیا تھا رینجرز والوں نے، اور اٹھا کے گاڑی میں ڈالا تھا اس کو اور اس کی بیٹی کو، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت جب نورا آ رہا تھا، 1-2 دن اس کے رہتے تھے، تب رانا ثناء اللہ نے ARY نیوز پر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی۔ 2018 کی یہ بات ہے کہ جی نواز شریف کا استقبال کرنا جو ہے نا وہ حج سے بڑا کام ہے، اور اس وقت مولویوں نے جو ہے وہ بڑے فتوے بھی دیے تھے اس چیز کی، جب وہ مذمت بھی کی تھی۔ ابھی کیونکہ پھر وہ نورا واپس آ رہا اور یہ بیان جو ہے وہ میچ کرتا ہے، تو لوگوں نے جو ہے یہ کلپ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، بھئی یہ رانا ثناء اللہ نے دیکھیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔
کیسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اسٹیٹمنٹ اس نے بالکل دی تھی، بے شک دی تھی، اسی کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ بے شک یوٹیوب یا گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کلپ بھی مل جائے گا. بیان بالکل دیا تھا، لیکن یہ بیان 2018 کا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بیسیکلی اس نے نہیں دیا. اور ویسے بھی بے شرم انسان ہے، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہیں دوبارہ پھر ہی نہ دے دے. جو پہلے دے سکتا وہ بعد میں بھی دے سکتا. تو بہرحال یہ چیز ایک کلیئر کرنی تھی. لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز تھے کہ کیا واقعی اس نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو جی ہاں بالکل دی ہے، لیکن 5 سال پہلے جو ہے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی بات کریں گے جماعت اسلامی کے سراج الحق کے بارے میں. مجھے تو لگتا تھا بڑا اچھا شریف آدمی ہے، اسلام پہ چلنے والا ہے، دینی اس کی جماعت ہے، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اب کیا بندہ اس کو بولے. یہ چھوٹا سا کلپ ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کلپ میں ہو کیا رہا ہے. حامد میر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ساتھ جو ہے وہ سراج الحق اس کے کان میں کیا کہہ رہا ہے. اس پہ تھوڑا غور کریں، یہ کلپ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اب حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ وہ جو جماعت اسلامی ہے، وہ جو حقوق سراج الحق صاحب نے میرے کان میں ایک بات کہی ہے، جماعت اسلامی. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا. وہ حامد میر کہتا ہے کہ جی اب حل کیا ہے. تو وہ ساتھ ہی سراج الحق حامد میر کے کان میں کہتا ہے حل تم یہ کہو کہ حل صرف جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اب میں سراج الحق کو کیا بولوں، اب وہ سفید اس بندے کی داڑھی ہے، 70 سال اس کی عمر ہے. میں ابھی اس طرح کے الفاظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن اس بندے کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے اس طرح کہتے ہوئے. اور تجھے پتہ بھی، اور اتنا بے وقوف آدمی، بھائی سامنے سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ پریس کانفرنس ایک چل رہی ہے، ہر میڈیا چینل کا بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، مائک لگے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی بولے گا تو وہ مائک میں ریکارڈ ہو جانا ہے. تو اپنی طرف سے وہ بڑا تیز بنا ہے کہ جی میں اس کو کہوں کان میں کہ جی حل تو صرف جماعت اسلامی ہے. او بھائی تو اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ، تم لوگوں کو 1-2 سے زیادہ تو سیٹیں ملتی نہیں ہیں، تو 1-2 سیٹوں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا اکھاڑ لینا. اور ابھی تو ماشاءاللہ جس طرح سے چپ سادھی ہوئی آپ لوگوں نے، اتنا ٹائم ہو گیا جو ملک کے معاملات ہیں، کتنی ایک آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. کوئی شہباز شریف کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا وہ فضل ڈیزل کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا اے این پی کے خلاف کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ادھر وہ کے پی کے میں جو ہے پرویز خٹک نے نئی پارٹی بنا لی ہے، اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ادھر استحکام پاکستان پارٹی وہ جہانگیر ترین والی، اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو نے کسی کے خلاف کچھ کیا، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی عوام کے لیے جناب آپ نے کچھ کیا تو آپ بتا دیں. ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، پیٹرول کا ریٹ کہاں ہے، ڈیزل کا ریٹ کہاں ہے، چینی کی اسمگلنگ کے اوپر جناب آپ نے کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی اسٹیٹمنٹ، کچھ مطلب یار عوام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے. بجلی کے جو معاملات ہوئے پچھلے مہینے، لوگوں نے خودکشیاں کی، اس کو لے کے تو نے کوئی دھرنا دیا ہو، کوئی معاملہ شاملہ ہمیں نظر آئے، ہم بولیں جی واہ بھائی سراج الحق نے جو ہے وہ بڑا کام کر دیا. کیا تو نے کیا ہے جو حامد میر کے کان میں کہہ رہا ہے جی حال صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. وہ ٹکے دی مطلب وہ کی کہندے نے، ٹکے دی کتی آنا بھکائی پنجابی وچ. مار کے تو نے کوئی ایک آدھ سیٹ لینی ہے، وہ بھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی سیاست ماشاءاللہ آپ نے کی ہے پچھلے 5 سال، آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی. تو جماعت اسلامی نے کیا اکھاڑ لینا؟ اپنی ہسٹری تو یار پہلے آپ لوگ جا کے دیکھو. اور آپ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اس کو یہ بات کر رہا ہوں، اس کے کان میں ہر طرف جو ہے وہ مائک لگے ہوئے ہیں، کسی بھی مائک پہ تیری یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی. اور وہی ہوا، اس نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ بات ریکارڈ ہو گئی، اپنا خود اس نے مذاق اڑوا لیا. اب اس میں میم بن رہے ہیں لوگ، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. پتہ نہیں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بھائی آج کل کے دور میں بھی یہ اس طرح مطلب کر لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا ہم کہیں وہ 70s اور 80s میں رہ رہے ہیں، جو مرضی کریں گے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، عوام تو ہے ہی ویسے پھدو. تو بہرحال ایک یہ سراج الحق کا بھی ماشاءاللہ عظیم کارنامہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کسی زمانے میں کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اور ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اپنے اندر نہیں ہیں، تبھی یہ دوسروں کو. ظاہر ہے جو بندہ دوسرے پہ جو باتیں کہے نا وہ اس کے اپنے اندر نہیں ہوتی. جیسے بندہ کسی ایک کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، 3 انگلیاں اس کے اپنی طرف ہوتی ہیں. تو یہی جو ہے وہ کارنامہ ان صاحب کا. انتہائی بدتمیز آدمی، دیکھنے میں یہ مہران گاڑی ہے، خود کو یہ ہینو بس سمجھتا ہے، سیدھا اس کو چلنا نہیں آتا.
اور بڑی واحیات قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے بارے میں تو آپ کہہ لیں کہ اینڈ ہی ہے، اس سے بڑا آپ کو بے شرم نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی اس وقت جو ہے وہ لندن بھاگا ہوا ہے، اور جس طرح دوسرے نون لیگ کے یا شریف خاندان کے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں وہاں لندن میں، آ بیل مجھے مار، اللہ کہ ان کو وہاں لندن جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں نورے کی محبت میں۔ نورا خود بھی ذلیل ہو رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ذلیل کروا رہا ہے وہاں پہ۔ اور پہلے بھی ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ایک کلپ ابھی آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتے ہیں جو بہت ہی ریسنٹ ہے، آپ کہہ لیں کچھ گھنٹوں پہلے کا ہے۔ تو یہ کلپ آپ دیکھ لیں اور پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایڈی آنو رکھی دے لگے جاندے گل سنو کرم والے سارا ملاقات تے پہا کے آپ نسیا کھلو ہورا ہوئی سلام دعا کرو کرم والے تو سائڈ پر کرے لو تھلے انسان کیڑی ڈوڑ بدتمیزی کرنی سلام دعا کر کے کرم والے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا، یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، یہ ان لوگوں کی اوقات ہے۔ وہ کہیں پاکستانی میرے خیال میں 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، تو انہوں نے ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی، اور پہلے تو اس کو لگا خواجے کو کہ ہمارے پتنی کو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، فین ہیں، تو بیچ میں گاڑی میں ایک بندہ کہتا ہے کہ انج نائن کا ہوئے نا پہلے نیڑے آن دے ہو پھر دا بندوبست کرنے ہیں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہیں سے اس کو بولی کرنا شروع کریں گے یا برا بھلا بولیں گے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو وہ چپ کر جاتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا چلتا ہوا ان کے پاس آ جاتا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ میرے خیال میں پھر کٹ کر دیتے ہیں، اور اللہ جانے اس کے بعد انہوں نے اس کو ذلیل کیا یا کیا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے یہ اسپاٹ ہو رہے ہیں لندن میں، لوگ موبائل نکالتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ذلیل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ویڈیو کے شروع میں ہی کہتا ہے کہ پورا ملک لٹ کے ماشاءاللہ تو ہوں اتنے تسی عیاشیاں کر رہے ہو۔ تو یہ، اور اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس میں بھی دیکھ لیں، اس میں وہ ذلیل ہو رہا ہے جناب عطا تاڑڑ۔ تو ایک پاکستانی نے موبائل نکالا، ریکارڈنگ شروع کر دی، بھئی تو پاکستان نے بڑیاں گلاں کرنا ہے عمران خان ہوں بولنا اتنے میں تینوں ویکھاں تیری ہوا نکل گئی ہے۔ اس کے منہ سے چو تک نہیں نکلی عطا تاڑڑ کی، وہاں پاکستانی اس کو ذلیل کر رہے تھے، یہاں خواجہ آصف ذلیل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا نورے کا، نواز شریف کا، اس کا بندہ کیا بولے، جو نورے نے نیا اپنا جو آپ کہہ لیں کہ ڈرائیور رکھا ہے، وہ انتہائی بدتمیز انسان ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کچھ صحافی سو کالڈ کہہ لیں یا رپورٹر چلے گئے، انہوں نے ضد کی کہ جی ہم نے جو ہے وہ نواز شریف سے ملنا ہے۔ اس ڈرائیور نے کیا کیا کام، نواز شریف کے ڈرائیور نے، وہ گورا تھا کوئی، اس جناب نے اپنی پینٹ کی زپ کھولی اور کہتا ہے لو مل لو، مطلب آپ اندازہ کر رہے ہیں یہ والا جو ہے وہ اس نے کام کیا۔ اور اب کل کیا ہوا ہے جناب، ایک خاتون، میری لاسٹ والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر وہ کلپ موجود ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ویو کرتی ہیں، نواز شریف گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نواز شریف کو لگتا ہے میری کو ووٹر سپورٹر ہے، میری چاہنے والی ہے، وہ نواز شریف گاڑی کا شیشہ نیچے کرواتا ہے۔ وہ آگے سے کہتی جی میں نے تو سنا ہے آپ پاکستان کے جو ہے وہ کرپٹ ترین سیاستدان ہیں۔ یہ اس کے بعد کہنے کی دیر تھی، اس کے ڈرائیور نے ڈائریکٹ جو ہے اس خاتون کے اوپر تھوک پھینک دی۔ یہ نواز شریف جو ہے، اس طرح کے لوگ اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جو اس کے پٹواری ہیں وہ باہر پی ٹی آئی کی خواتین کو کہتے ہیں تم لوگ کھیرے لینے والی ہو، اور جو ڈرائیور اس نے رکھا ہوا ہے وہ اپنی پینٹ کی زپ کھول کے جو لوگوں کو کہتے ہیں لو میاں نل مل لو، اور کوئی زیادہ قریب چلا جائے تو اس کے اوپر تھوک پھینک دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے واحیات، بے ہدہ، بے غیرت، بے شرم، کمینے قسم کے جو لوگ ہیں وہ نورے نے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح کی انسان کی سوسائٹی ہوتی ہے، انسان اسی طرح کا ہوتا ہے۔ مجھے آگے مزید اس چیز کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نورے نے اس طرح کے جو ہے وہ بندے کیوں رکھے ہوئے۔ جب نورا خود اس طرح کا ہے تو وہ اسی طرح کے بندے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا۔ شکریہ۔